بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹائٹل ہے ہارون الرشید کو نصیحت۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے بغداد پہنچے تو ہارون الرشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جب ہارون الرشید کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ شفیق اور زاہد ہیں؟ آپ نے فرمایا، شفیق تو میں ہوں مگر زاہد میں نہیں ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوش رکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے صدق طلب کرے گا، اور فاروق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے حق و باطل کے درمیان فرق طلب کرے گا، اور ذو النورین کی جگہ بٹھایا ہے، تجھ سے حیا و کرم چاہے گا، اور علی المرتضیٰ کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھ سے علم و عدل چاہے گا۔ ہارون الرشید نے کہا، جزاک اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، خدا نے تجھے اس کا دربان بنایا ہے، اور 3 چیزیں تجھے دی ہیں، مال، تازیانہ یعنی کوڑا، اور تلوار، اور فرمایا ہے مخلوق کو ان تینوں چیزوں سے علیحدہ رکھ۔ جو حاجت مند تیرے پاس آئے، مال سے اس کی اعانت کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اور جو خدا کے حکم کے خلاف کرے اسے کوڑے سے تنبیہ کر، اور جو کسی کو مار ڈالے اس سے تلوار کے ساتھ قصاص لے۔ اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت کے روز تجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہارون الرشید نے کہا، جزاک اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر کسی جنگل میں تجھے پیاس لگے اور تم پیاس سے قریب المرگ ہو جاؤ تو اس وقت اگر تمہیں پانی کا ایک پیالہ کہیں مل جائے تو تم اس پانی کے ایک پیالہ کو کتنے میں خریدو گے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں آدھی بادشاہت بھی دے کر خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پھر اس پانی پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور بالکل جاری نہ ہو، یہاں تک کہ تم قریب المرگ ہو جاؤ، اور اس وقت کوئی شخص آ جائے اور کہے میں تیرا علاج کروں گا مگر اس شرط پر کہ اگر تیرا پیشاب جاری ہو جائے تو آدھی بادشاہت لے لوں گا، تو تم کیا کرو گے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ یہ حقیقت تمہاری بادشاہت کی ہے جس کی قیمت چند گھونٹ پانی کے اور چند قطرے پیشاب کے ہیں۔ پھر اے ہارون الرشید، اس حقیر بادشاہت پر فخر کیسا؟ ہارون الرشید رونے لگا اور کہنے لگا، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کو بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ سبق: پہلے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اللہ والوں سے وعظ و نصیحت سنتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ دوستو، مزید ویڈیوز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔